بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ آج کل آنریبل جسٹس جناب شاہد جمیل خان صاحب کے ریزائن کی بڑی بازگشت ہے اور اس میں مختلف کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کیا کہانیاں ہیں یہ آپ سن چکے ہیں، مختلف تجزیہ کار، مختلف ہمارے دوست بیان کر چکے ہیں، لیکن ان کے ریزائن کی، ان کے عدلیہ کو خیر بات کہنے کی اصل وجوہات کیا ہیں، وہ کیسے جج تھے، ان کا کیا رویہ تھا اور ان کے اسباب کیا ہیں۔ جناب شاہد جمیل خان اس سے پہلے جب وہ ہائی کورٹ کے جج بنے، اس سے پہلے وہ IR ٹریبیونل، انکم ٹیکس ٹریبیونل کے ممبر تھے اور امتحان دے کر وہ سلیکٹ ہوئے تھے۔ نہیں تو لوگ پولیٹیکلی آتے ہیں، وقت کا وزیر اعظم، وقت کا کوئی وزیر، وقت کا کوئی حاکم نامینیشن کرتا ہے، لیکن وہ امتحان پاس کر کے آئے اور ایز اے ممبر آف IR ٹریبیونل ان کی جو ورکنگ تھی وہ بھی آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرسی ہے جدھر بیٹھ کر انصاف کرنا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کرسی پر بیٹھنے والا شخص بذات خود توہین عدالت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب شاہد جمیل خان صاحب کی طرف۔ انہوں نے ریزائن کیا اور وہ جج کیسے تھے اس طرف۔ میں خود ان کی عدالت میں پیش ہوتا رہا اور میں نے ایک وقت میں 25 15 وکلا کو ان کی عدالت میں اور کھچا کھچ بھری ہوئی عدالت میں آرگیومنٹ سنتے، کویسچن پٹ ہوتے اور کارروائی جو بھی عدالتی کسی بھی مقدمہ کی صورت میں سامنے آتی ہے اس کو ڈیل کرتے ہوئے دیکھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ایک ایسے کیس میں جانا پڑا جہاں زیادہ وکلا بھی تھے۔ اتنے تحمل، اتنی بردباری کے ساتھ میں نے یعنی یہ چلیں یوں کہہ لیں کہ یہ ان ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ لوگوں کو سنتے، اور آج کل کے لیے بات بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہ شاہد جمیل خان چہرہ نہیں دیکھتے تھے، یہ مقدمہ دیکھتے، قانون دیکھتے، فیکٹس اور لا دیکھتے تھے۔ یہ اس کا میں خود گواہ ہوں۔ ایک تو بردباری، پھر فیس ویلیو نہیں کیس ویلیو ہوتی تھی۔ اب آتے ہیں کہ انہوں نے ریزائن کیوں کیا۔ بعض اوقات لوگ فطرتاً ایسے ہوتے ہیں، ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے۔ انہوں نے جب وہ ٹریبیونل ممبر تھے تب بھی ریزائن کیا تھا۔ تب اس وقت کے اداروں سے مراد اس کیس میں جو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہرگز نہیں ہے۔ عدالتی طاقتور شخصیت نے اور ایک احتسابی شخصیت نے ان کو کوئی کام کہا، کوئی کیس تھا، مگر انہوں نے فیصلہ میرٹ پر کیا۔ تو ان کے استاد بھی بڑے نیک نام شخصیت ہیں، حافظ طارق نسیم صاحب، وہ بھی ریٹائرڈ جج ہیں اور سروسز کے وہ بڑے ایک استادوں میں مانے جاتے ہیں۔ آج کل ان کے شاگرد ہیں قاضی محمود صاحب، بہت اپ رائٹ وکیل ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بندے کا ماحول ہوتا ہے کہ وہ کس ماحول سے، کس دفتر سے، کہاں سے وہ آیا ہے اور اس کا مزاج اور ملان کیا ہوگا۔ تو شاہد جمیل خان صاحب نے تب بھی ریزائن کیا۔ اب چونکہ ہمارے ہاں عدالتوں کی خبریں بہت چل رہی ہیں، کچھ یہ 2014 میں آئے تھے اور 2014 کے بعد تو عدلیہ کا رول جو ہے وہ کچھ لوگوں کی نظر میں متنازع رہا، کچھ لوگوں کی طرح نظر میں فیورٹ رہا۔ ججز فیورٹ ہوئے، ججز ان میں لوگ مخالفت پہ بھی اتر آئے۔ تو عدلیہ پر میں سمجھتا ہوں کہ شہرت کے حوالے سے بہت ہی مشکل اور کٹھن وقت آیا جو 2014 سے آنورڈ شروع ہوا۔ تو شاہد جمیل خان صاحب نے 2014 میں وہ ایلیویٹ ہوئے ایز اے جج آف ہائی کورٹ لاہور،
اور پھر ان کے کیسز آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا اور انہوں نے کام کیسے کیا۔ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ریزائن کیوں کیا۔ یہ سکرین پر آپ ریزائن دیکھیں۔ انہوں نے ریزائن میں اپنی ذاتی وجوہات بتائیں اور اس میں لفظ استعمال کیا کہ میں اب نیا ٹرن کرتا ہوں، یعنی کہ نئے دور میں داخل ہوتا ہوں۔ ناظرین، اس میں جو علامہ اقبال کے دو انہوں نے شعر لکھے ہیں، وہ شعر ان کے مزاج کی غمازی کرتے ہیں، جن میں خودی بھی ہے، جن میں آزادی بھی ہے، اور جن میں کام کرنے کی لگن بھی ہے، اور جن میں انا اور غیرت بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، جو لوگ میرے ہی دوست کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس چل رہا تھا، یہ جو 100 لوگوں کا ریفرنس ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان سے فلاں ناراض تھا، دراصل ان کی آپ کیسز دیکھیں، ان کے کیسز ان کے خلاف، یعنی کیسز کے خلاف جب ICA میں مقدمات، یا یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ خاص قسم کی DB بن گئی۔ بہرحال DB میں یا ICA میں، DB میں ان کے کیس کو جب چیلنج کیا گیا تو بہت سارے کیسز جو ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف فیصلے آنا شروع ہوئے۔ تو جج صاحب جو ہیں یہ 6 مہینے پہلے ہی ریزائن کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے استاد سے، جناب حافظ صاحب سے بھی مشورہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں انرجیٹک بھی ہوں، اور پھر یہ ہے کہ جتنی محنت میں اتنے صفحے اس میں لکھنے میں کرتا ہوں، فیصلہ لکھنے میں اتنی محنت میں کروں تو مجھے دوسری طرف سے بھی عزت اور شہرت کے ساتھ، جو ظاہر ہے کہ دنیا میں پیسہ ویسا بڑی چیز ہے، وہ بھی زیادہ آئے گا۔ تو یہ ان کے کافی، یوں کہہ لیں کہ سال سے بھی زیادہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے اب یہ چھوڑ دینا ہے۔ تو پھر 10 سال مکمل ہونے پر انہوں نے ایک ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ میں نے مزید ایز اے جج کام نہیں کرنا۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ریفرنس ان کے خلاف نہیں ہے، ان پر کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا۔ یہ سب کہانیاں ہیں۔ وہ تو 15 جنوری کو فارغ ہو رہے تھے عدلیہ سے ریزائن دے کے، جسٹس اعجاز الاحسن کا ریزائن آیا تو وہ رک گئے، اور اس سے پہلے نقوی صاحب کا آیا تھا۔ تو یہ جب ریزائن چلنے شروع ہوئے اور اتفاق سے ان لوگوں کے چلنے شروع ہوئے جو عدلیہ کے حوالے سے متنازع تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اب ریزائن کیا تو میں ان کی لائن میں لگ جاؤں گا۔ ناظرین، صرف یہ وجہ ہے۔ ہر بات میں، ہر پہلو میں، ہر کہانی میں ہمیں کانسپریسی نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ پیورلی انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے، ان کا دل نہیں چاہا۔ جتنی دیر انہوں نے ایز اے جج کام کیا، قابل ستائش کام تھا ان کا۔ یہ میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان میں کوئی بندہ ویلاگ پہ یہ بات کرتا ہو، کوئی نہ کوئی کہانی نکال کے لے آئے گا، جی یہ ہو گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے 8-10 صفحے کا فیصلہ، یا جو جتنی محنت کرتے ہیں، اگر وہ دوسری طرف محنت کریں وکالت میں سپریم کورٹ کی، تو وہ زیادہ پراسپر ہوں گے۔ اب اگلی بات ناظرین یہ ہے جو آخری اس حوالے سے ہے، یوں سمجھیے کہ یہ ان کی سرشت میں شامل ہے۔ انہوں نے ایک آسن فیصلہ کیا ہے، لیکن عدلیہ ایک بہترین جج سے، وکلاء ایک بہترین جج سے محروم ہوئے۔ اس کا ہمیں افسوس رہے گا۔ تو شاہد جمیل خان صاحب جدھر رہیں، خیریت سے رہیں۔ میں اپنے ملک کے لوگوں کو، جو بھی، چاہے چند لوگ ہوں یا چند 100 لوگ ہوں یا چند 1000 ہوں، جو میری بات سن رہے ہیں، ہمیں ہر بات سے کہانیاں نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ یہ پیورلی ایک آدمی کی اپنی ذات کی سوچ کی، اپنی شخصیت کی غمازی کرتے ہوئے استعفیٰ تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر کوئی بات میرے علم میں آئی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔